پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن خالد محمود صاحب، اور میں جس طرف بھی دیکھوں تو کہکشاں کے ستارے، چمکتے ہوئے درخشاں، سب کا نام جو مجھے فوری طور پر نام میرے ذہن میں آئے وہ میں نے لکھے کہ کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ چودھری یعقوب صاحب، چودھری افتخار صاحب، جناب عابد قادری صاحب، غالب بندیشہ صاحب، جناب عامر جان صاحب، سینیٹر ظفر اقبال صاحب، جناب نوید چیمہ صاحب، آنریبل وائس چانسلرز ڈاکٹر بشرا مرزا، جناب ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب، جناب ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری صاحب، اور پھر ہمارے سب کے سر کے تاج اولمپئنز منظور سینئر صاحب، کرنل مدثر اصغر صاحب، خواجہ جنید صاحب، ڈاکٹر طارق عزیز صاحب۔ اب میں کس کس کا نام لوں؟ بہرحال اگر میں کوئی نام مس کر گیا تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ سینیٹر ظفر اقبال صاحب کا نام پتہ نہیں میں نے لیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک جملہ معترضہ، سر آپ ذرا پیچھے ہو جائیں۔ جملہ معترضہ یہ ہے کہ یہ خوبصورت حال، یہ روشنی، یہ کمکمے، یہ فانوس، یہ نقش و نگار، یہ در و دیوار، یہاں پر ہر روز شادیاں، تقریبات عروسی ہوتی ہیں، دلہن بھی آتی ہے اور رونمائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے اچھی رونمائی کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو دلہن کی رونمائی تو خیر بہرحال ایک حسن و جمال کا مرقع، ایک خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، لیکن اس کتاب کی جو رونمائی ہوئی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کی قدر افزائی کی گئی، تو میں اس کے لیے جنرل صاحب آپ کو، خالد صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری، میں بڑی دیر تک سوچتا رہا جب چودھری یعقوب صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ بطور مہمان خصوصی یہاں پر آئیں، تو میرے لیے وہ بہت ہی قابل احترام ہے۔ ہم نے جب اپنے سول سروس کے سفر کا آغاز کیا تو یہ ہمارے سربراہ تھے، ہم اکٹھے کام کرتے رہے، تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ مجھے منتخب کیوں کیا گیا۔ تو پھر ایک فیض کا شعر یاد آتا ہے کہ، بلکہ وہ میر کا شعر ہے کہ سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی، سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی، اس خاک رہے عشق کا اعزاز تو دیکھو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعزاز آپ نے مجھے دیا، یہ دراصل اس خاک رہے عشق، اس مواخات کے بلند و بالا جو تصور ہے، اس سے محبت کا حاصل ہے۔ تو میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ مواخات کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، تو ان کے ساتھ جو دوست ہم رکاب تھے، تو صحرائے عرب کی تپتی سلگتی ہوئی ریت سے ہوتے ہوئے جب وہ مدینہ پہنچے تو وہ خالی دامن تھے۔ ہر طرح کی غربت، لیکن کردار کی غربت نہیں تھی۔ تو وہاں پر آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر بھائی بن جائے، یعنی آدھے لوگ آدھے لوگوں کے بھائی بن جائیں تو اس معاشرے کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ تو اخوت کے نام سے ہم نے بھی جو تحریک شروع کی، اس کا منبع، ماخذ، سرچشمہ یہی تصور مواخات ہے کہ آج بھی اگر ہم آدھے لوگ، اس پاکستان میں 50% ہیوز ہیں، 50% ہیو ناٹس ہیں، تو ادھر سے ایک شخص اٹھے اور ادھر سے ایک شخص کو کہے کہ تم میرے دوست ہو، تم میرے بھائی ہو، تمہارے غم میرے اور میری خوشیاں تمہاری ہیں،
تو مواخات مدینہ کی اس درخشاں روایت پر عمل کرتے ہوئے ہم آج بھی ایک ایسا معاشرہ تعمیر کر سکتے ہیں جس میں غربت نہیں ہوگی، جس میں افلاس نہیں ہوگا، جس میں محرومی نہیں ہوگی، جس میں ہر شخص عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکے گا۔ تو وہ آپ نے خود سے بتا دیا۔ تو یہی اخوت ہے۔ اب تک ہم 55 لاکھ خاندانوں کو مواخات کے اس زنجیر میں پرو چکے ہیں، جو 3 کروڑ سے زائد لوگ بنتے ہیں، اور الحمدللہ یہ دنیا میں قرض حسن کا اور مواخات کی اس درخشاں روایت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سب سے بڑا پروگرام ہے۔ اب اگلی بات، میں نے جنرل صاحب سے کہا کہ مقررین نے 5 سے 7 منٹ لیے ہوں گے، لیکن میں 10 سے 15 منٹ کی درخواست کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بتایا کہ اولمپیزم کیا ہے۔ میں بالکل متفق ہوں آپ سے کہ کھیل یا اولمپیزم یہ واقعتاً ایک فلسفہ حیات ہے، یہ سوچنے کا ایک ڈھنگ ہے۔ یہ صرف گھنٹہ یا 2 گھنٹے بھاگ دوڑ کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری ایک معاشرہ کی تعمیر اور ایک شخص کی تعمیر کے لیے ایک بنیادی شے ہے۔ اور یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ علم ہے، یہ تحمل ہے، یہ برداشت ہے، یہ رواداری ہے، یہ کچھ سیکھنا ہے، کچھ سکھانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کھیل کا میدان وہ جگہ ہے جہاں پر انسان زندگی کے سب سے بڑے سبق سیکھتا ہے، کیونکہ فتح اور شکست 2 متضاد چیزیں ہیں۔ فتح میں کتنا فیاض ہونا ہے اور شکست میں کتنا انکسار رکھنا ہے، یہ ہمیں کھیل کا میدان سکھاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ گولڈ میڈل کے لیے کھیل کھیلا جائے، کھیل شخصیت اور معاشروں کی تعمیر کے لیے کھیلے جاتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں، بلکہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ فتح سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے شکست۔ آپ شکست مان کے کسی شخص کو یہ احساس دیتے ہیں کہ تم کامیاب ہو، اور پھر وہاں سے آپ کی فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ہار مان رہا ہو اور آپ پھر بھی اس سے ہار جائیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیٹ از دی الٹیمیٹ وکٹری، کہ پھر وہ شخص آپ سے دامن نہیں چھڑا سکتا۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کی کہانی بھی سنی ہوگی کہ وہ کتنے بڑے ریسلر تھے اپنے زمانے میں۔ تو ایک منحنی، کمزور، ناتواں شخص نے ان کو چیلنج کیا، اور پھر جب میدان سجا اور جنید بغدادی نے شاید ایک ہی حلے میں اس کو اس پار کر دیتے، تو اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں بہت غریب شخص ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اگر آپ آج مجھ سے شکست مان لیں تو مجھے بہت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور اپنے وقت کا شہزور، جو کسی سے نہیں ہارتا تھا، اس کمزور شخص سے ہار گیا۔ یہ کھیل، یوں ایک شخص جنید بغدادی بن گیا۔ یہ عظمت شکست کی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم جیتنا چاہتے ہیں، میدان سیاست ہو، میدان معیشت ہو، کاروبار ہو، کھیل ہو، ہم کیوں جیتنا چاہتے ہیں؟ کیا جیت کے کوئی میڈل سجا کے دنیا کو فتح کر کے کوئی لازوال خوشی اور مسرت ہمیں مل سکتی؟ اگر صحیح مسرت اور خوشی کا احساس کرنا ہے تو ایک لمحہ کے لیے جنید بغدادی بن کر سوچئے، کیا فتح بڑی ہے یا شکست بڑی؟
بہرحال بہت سی خوبصورت باتیں آپ سے میں نے سیکھیں کہ اولمپیزم رواداری بھی ہے، دوستی بھی ہے، ایک خوبصورت سماج کی تعمیر بھی ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے، جعفری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کھیل جو آپ کے اندر منفی قوتیں، یعنی غالباً مدثر صاحب نے یہ بات کہی کہ ان منفی قوتوں کو دور کرتا ہے. یعنی آپ کے اندر اگر کوئی خدا نخواستہ حیوانیت ہے تو اس کو دور کرنا کھیل کے توسط سے ممکن ہے. گویا یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ آدمیت سے انسانیت کا سفر کھیل کے میدان سے ہو کے گزرتا ہے. غالب نے کہا تھا کہ بس کی مشکل ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو آدمیت سے اگر انسانیت کا سفر طے کرنا ہو اور آدمی سے انسان بننا ہو تو پھر کھیل کے میدان سجنے چاہیے، رونق ہونی چاہیے. وہاں پر صحیح معنوں میں جب آپ تحمل، برداشت، رواداری اور شکست کی لذت سے آشنائی حاصل کریں گے تو پھر آدمیت سے انسانیت کا سفر شروع ہوگا. مجھے یہ بھی ڈاکٹر جعفری صاحب کی بات اچھی لگی کہ آپ نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کر دیا. اب یقیناً پہلے اگر ایک آدمی نے کتاب پڑھی تھی، اب کم از کم 10 آدمی تو ضرور پڑھیں گے. اور زبان، میں ڈاکٹر صاحب کی ہی بات کو اپناتے ہوئے کہوں گا کہ زبان دراصل صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے. زبان تہذیب ہے، زبان سلیقہ ہے، زبان اقبال ہے، زبان غالب ہے، زبان میر ہے. اب اقبال کے نے جو کہا، غالب نے جو کہا، کیا وہ محض شاعری ہے؟ وہ تو فلسفہ ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، وہ تو تاریخ ہے، وہ تو عمرانی شعور ہے، وہ تو انسانیت ہے، وہ تو صوفیانہ مزاج ہے، وہ تو درویشی ہے. اور ہم نے اقبال کو بھی بھلا دیا، غالب کو بھی بھلا دیا، میر کو تو کون جانتا ہے. تو گویا آپ نے ایک تہذیب کا دروازہ کھولا ہے اس کتاب کو انگلش سے اردو کا پیراہن پہنا کر. تو میں اس پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک اور دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ پھیرا کہ انہوں نے کسی بچوں سے پوچھا کہ سناؤ کو اچھا سا شعر. تو وہ واقعی دل دکھتا ہے کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اقبال کا ہی کوئی شعر سنا دو تو کوئی شعر نہیں سناتا. شاید ڈاکٹر صاحب انہوں نے اس لیے آپ کو شعر نہیں سنایا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ. تو وہ اپنے دل کی بات چھپانے کے لیے انہوں نے شعر نہیں سنایا. تھوڑی سی خوشگمانی بھی ہمیں کر لینی چاہیے. تو بہرحال یہ اس کتاب کے حوالے سے، کھیل کے حوالے سے چند باتیں تھیں. جناب جنرل صاحب نے غربت سے بھی رشتہ جوڑا کھیل کا. بالکل غربت سے اس کا رشتہ جڑتا ہے. غربت کیا ہے؟ اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ غربت مال و دولت سے محرومی کا نام نہیں ہے، غربت تو اکیلے رہ جانے کا نام ہے. بھری دنیا میں اگر کوئی شخص آپ کا دوست نہیں ہے تو آپ غریب ہیں. کوئی ایسا کندھا نہیں ہے جس پہ سر رکھ کے آپ 2 آنسو بہا سکیں تو آپ غریب ہیں. تو غربت جو ہے یہ دولت سے محرومی ہی نہیں، یہ علم سے محرومی بھی ہے، یہ اخلاق سے محرومی بھی ہے، یہ درد مندی اور سوز و گداز سے محرومی بھی ہے، یہ نالے نیم شب اور آہو سحرگاہی سے بھی محرومی ہے. تو یہ کھیل سے تو اس کا رشتہ جڑتا ہے کہ کھیل آپ کو یہی چیزیں سکھاتا ہے. وہی حسن سلوک، وہی محبت، وہی رواداری، وہی برداشت، وہی حوصلہ، اور پھر سے میں کہوں گا کہ وہی لذت شکست
اور کھیل یہ بھی سکھاتا ہے کہ فتح کے نشہ میں چور ہو کے آپ کسی کو عزت و آبرو سے محروم بھی نہیں کر سکتے. تو غربت سے کھیل کا رشتہ جڑتا ہے. غربت کا خاتمہ کرنا ہو تو لازماً ہمیں کھیل کی طرف جانا چاہیے کہ یہیں سے اخلاق کے وہ سوتے پھوٹیں گے جو انسان کو اس دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے تیار کریں گے. بہت سی باتیں اور تھیں لیکن چونکہ میں نے 10-15 منٹ کا بات وعدہ کیا ہے تو اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا. کھیل کی میں خود کھلاڑی بھی رہا ہوں چھوٹا سا اپنے اسکول کالج کے لیول پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعمیر ذات کے علاوہ معاشرے کی تعمیر اور قوموں کی تعمیر میں کھیلوں کا بڑا اہم کردار. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل درست کہا کہ کھیل کے میدان ویران ہوں تو آپ کو ہسپتال آباد نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کھیل کے میدان اگر ویران ہوں تو صرف ہسپتال ہی آباد نظر نہیں آتے بلکہ پھر آپ کو زندگی کی گہما گہمی اور زندگی کی خوبصورتی اور بہت ساری اور جو ہماری معاشرے کی خامیاں یا کمیاں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے ایک یونیورسٹی بھی بنائی ہے, میں اس کا بھی تذکرہ کر دوں. مجھے بڑا خوشی ہے کہ ڈاکٹر اسکر زیدی تشریف لائے تھے وہاں پہ. میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ وہاں پر تشریف لائیں. وہ یونیورسٹی بھی ایک عجیب تصور ہے. جیسے ہم نے قرض دیتے ہیں بغیر سود کے, تو ہم نے کہا کہ اگر قرض بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے کہ وہ ماں باپ جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو ضرور فیس دیں کیونکہ یہ نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا. لیکن جس ماں کے پاس زیور نہیں ہے وہ کیا بیچے گی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے؟ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج سکہ رائج الوقت ہے کہ پہلے 20 لاکھ روپے جمع کرو اور پھر کمرہ جماعت میں داخل ہو؟ تو کیوں نہ ہم کسی طالب علم کو کہیں جس میں صلاحیت ہے, جس کی ماں کے پاس سونا چاندی نہیں ہے, کہ آؤ پہلے کمرہ جماعت میں داخل ہو جاؤ, پھر 20 سال بعد 20 لاکھ روپے اپنی فیس بعد میں ادا کر دینا. تو اس تصور پر ہم نے ایک یونیورسٹی بنائی. یونیورسٹی ابھی نہیں بنی, ابھی پروسیس میں ہے, لیکن 600 بچہ وہاں پر پڑھتا ہے. ہم نے ایفیلیشن ہے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ, اور 20% بچہ ہر صوبے سے ہے. وہ ایک ریزیڈینشل اقامتی درسگاہ ہے 24 گھنٹے, کیونکہ ہم تعلیم کے ساتھ کھیل اور تربیت کو شخصیت کی تعمیر کے لیے جزو لا ینفک سمجھتے ہیں. تو وہ 24 گھنٹے بچے وہیں رہتے ہیں. فاٹا کے اور گلگت بلتستان کے اور لورا لائی سے اور سیاچین کے دامن سے اور آزاد کشمیر سے, کہاں کہاں سے خوبصورت بچے. تو جب ہم نے وہ یونیورسٹی بنانے کی بات شروع کی تو ہمارے پاس ہمارے دامن میں تو کوئی زر و جواہر نہیں تھے. حکومت سے ہم کوئی چیز لینا نہیں چاہتے تھے کہ حکمرانوں کے در نیاز سے اگر کچھ لینے چلے جائیں تو پھر آپ کو بہت کچھ اور بھی سننا پڑتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمارے آرکیٹیکٹ نے کہا جی 50 کروڑ روپے لگیں گے اس کی تعمیر پہ, پہلے حصے پہ. تو ہم نے کہا بڑا مشکل سا ہدف ہے, اس کو 1000 پہ تقسیم کریں. تو اس نے کہا جی حاصل تقسیم 5 لاکھ ہے. تو ہم نے کہا یہ تو آسان کام ہو گیا, ہم ایک موومنٹ چلائیں گے کہ بائی اے برک بلڈ اے یونیورسٹی. ایک اینٹ خریدو اور ایک ایسی درسگاہ کے فاؤنڈر بن جاؤ جس میں فیس ہی نہیں لی جاتی, جس میں علم کی قیمت ہی نہیں وصول ہوتی. کیونکہ جب سے علم کی قیمت لگی ہے کوچہ و بازار میں رسوا ہو گیا. تو وہ 1000 روپے کی اینٹ بیچنا ہم نے شروع کر دی. کسی نے 1 خریدی, کسی نے 10 خریدی, کسی نے 100 خریدی, اور 5-6 مہینوں میں 50 کروڑ روپے اکٹھے ہو گئے, 5 لاکھ اینٹیں بک گئیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ میں تھوڑا سا موضوع سے شاید تھوڑا سا ہٹ بھی گیا ہوں, لیکن
چونکہ میرا موضوع زندگی ہے اور زندگی میں سب کچھ شامل ہے. یہ میں آپ کو امید کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہر روز آج آپ شام کو جائیں گے نا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے, تو آپ کے دل میں خیال آئے گا پتہ نہیں کل کا سورج طلوع ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ایسی مایوسی پھیلائی جاتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑھ گئی ہے نا امیدی اس قدر, آرزو کی آرزو ہونے لگی. تو یہ کیفیت جنم لیتی ہے. تو میں آپ کو آپ کی امید کو ری ایگنائٹ کرنا چاہتا ہوں. تو جب ہم یہ بائی اے بریک موومنٹ چلا رہے تھے تو مجھے راجن پور سے ایک خاتون کا فون آیا. اس نے کہا میری عمر 70 برس ہے, کہیں سے میں نے آپ کا نمبر لیا, میں نے اخبار میں پڑھا کہ آپ ایک ایک اینٹ بیچ کے غریب کے بچے کے لیے ایک درسگاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر فیس نہیں لی جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں بھی اس تحریک کا حصہ بننا چاہتی ہوں لیکن میں بہت غریب ہوں. پھر اس نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں آدھی اینٹ خرید لوں کیونکہ میرے پاس صرف 500 روپے, 1000 روپے نہیں کہ میں پوری اینٹ خرید سکوں. تو یہ اب ذوق و شوق, ایثار و قربانی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ ایک 70 برس کی عورت جس کے بچے نے بھی اس یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا, وہ کہتی ہے کہ میرے پاس صرف 500 روپے ہیں, کیا میں آدھی اینٹ کی خریدار بن سکتی ہوں. تو خواتین و حضرات, جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے لگا یہ وہی عورت ہے جو سود کی اٹی لے کر یوسف کی خریدار بننے کے لیے نکلی تھی اپنے گھر سے. یہ ہے ہماری قوم, یہ ہماری مائیں, یہ ہے ہماری بہنیں. اور اس یونیورسٹی میں ایک اینٹ بھی لگی ہے, آدھی بھی لگی ہے, ایک چوتھائی بھی لگی ہے. جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے کہا کہ میں بھی اپنا حصہ دینا چاہتا ہوں. تو وہاں پر فیس نہیں لی جاتی, کھانا پینا پہننا, کپڑے, کاغذ, قلم, کتاب, سب کچھ مفت نہیں ہے. یہ لانگ ٹرم قرض حسن ہے, یعنی وہ 20 سال بعد فیس دیں گے. اور پھر ایک شخص نے کہا, ستم ظریف بہت ہیں, ہم بدگمان ہیں بنیادی طور پر. تو ایک شخص نے مجھے کہا جی اس نے 20 سال بعد اگر یہ فیس واپس نہ کی تو پھر آپ کیا کریں گے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں, اگر ہم یہ 4 سال 5 سال ہمارے پاس رہتا ہے, ہم اس کی ایسی ذہنی اور فکری تربیت ہی نہ کر پائے کہ ذمہ داری کی یہ احساس کو اپنے سینے میں لے کے واپس جائے, اور یہ 20 سال کے بعد بھول جائے کہ کسی نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما تھا, تو پھر سزا اس کو نہیں ملنی چاہیے, پھر تو ہمیں ملنی چاہیے. تو ہم مستقبل کی امید پہ, محبت جو ہے وہ شرائط پہ تو نہیں ہوتی, وہ تو امید سے کی جاتی ہے. تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس ماحول میں جو بچے پڑھیں گے وہ مواخات مدینہ کسی درخشاں روایت کا اگلا قدم ہوں گے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک حلقہ میں ہوں اس کا, دوسرا حلقہ ہے تو, دور تک پھیلا ہوا ہے سلسلہ زنجیر کا. تو ہم بھی کڑی در کڑی, حلقہ در حلقہ مواخات کی اور انسانیت کی ایک زنجیر بنا رہے ہیں. کوئی غم نہیں ہے, جو بھی مشکلات ہیں وہ تو آئیں گی ہی. تو ابھی جب میں یہاں آیا تو چوئی صاحب سے اور باقی کچھ دوستوں سے بات ہوئی, تو میں نے کہا کہ ہمارا بھی ایک خواب تھا, ہم بھی, یہ تو خواب ہے ہی, ہم نے بھی کچھ عرصہ پہلے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک سپورٹس کا سکول بنائیں, ایسے بچے لیں 5 6 7 سال ان کو اپنے پاس رکھیں, اور پھر آپ تو اولمپکس کی بات کرتے ہیں, ہماری سوچ تھوڑی سی چھوٹی تھی. ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے خوبص یونیورسٹی میں 6 7 گولڈ میڈل ہم ایشین لیول پہ لے لیں ان بچوں کی تربیت کر کے. کیونکہ اس وقت دنیا کو اگر آپ فتح کر سکتے ہیں نا تو صرف 2 شے سے فتح کر سکتے ہیں, توپ و تفنگ, شمشیر و سنا. اب اس کی بدولت فتح نہیں ہوگی. اب اگر دنیا فتح ہوگی تو وہ علم سے ہوگی اور وہ کھیل سے ہوگی. یہ جو کچھ بھی ارد گرد ہمیں خوبصورتی, حسن و جمال نظر آتا ہے, یہ علم کا شاہکار ہے. اور جس طرح سے فتح
فٹ بال کے میدان میں ایک ملک نے ایک ملک کو کیا، وہ بھی آپ کے سامنے. تو شادیانے اب یا علم کی قوت سے بچیں گے یا کھیل کے میدان سے بچیں گے. تو ہم نے یہ خواب دیکھا تھا، لیکن آج یہاں پر آ کے مجھے لگا کہ ہم نے وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں. تو مجھے لگا کہ یہ یہاں پر آنا، اس سے ہم نے بہت سے قدم، بہت سی ایک جست جو ہے اس نے قصہ پورا کر دیا ہے. اور ہم پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے ایک چھوٹا سا اولمپک اسکول بنا سکتے ہیں. اور اس اسکول میں ہو سکتا ہے واقعی آپ لوگوں کا خواب ہے نا، آپ کی زندگی اس میں گزری ہے، آپ کا خون جگر ہے اس پورے معاملے میں، تو آپ کی اس خواب کی تعبیر ہم حاضر ہیں. آپ کی اس پوری کا پورا نظام جو آپ کے پاس موجود ہے، تو آئیں ایک چھوٹا سا تجربہ کریں. 1000 شہر بسائے ہیں بادشاہوں نے، اب ایک شہر فقیروں کو بھی بسانے دو. تو آئیں ہم ایک چھوٹا سا یہ شہر کھیل کا بنائیں. اور عامر جان صاحب جو ہیں، یہ بظاہر سول سروس میں ہے لیکن ان کا اندر بھی ایک کھلاڑی رہتا ہے، اور وہ بڑا شوق اور چلبلا کھلاڑی جو ہر وقت کسی نہ کسی نئی منزل کی تلاش میں ہے. تو یہ بھی میں ایک پیشکش کروں گا بڑے عجز و نیاز کے ساتھ کہ اگر ہم اس کے اوپر کو غور و فکر کر سکیں. اور وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. ابھی میں نے کہہ رہا تھا کہ ایک سیاستدان سے میں نے ایک فقرہ سنا تھا کہ ریسورسز فالو پیشن. یہ جنون، یہ دیوانگی، یہ پاگل پن، یہ عشق جیسے اقبال کہتا ہے، اگر یہ کسی کو لاحق ہو جائے تو پھر پوری دنیا اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی. سب کچھ اس کی دسترس میں ہوتا ہے. وہ پائلو کوئلو نے کیا کہا تھا اپنی کتاب میں کہ اگر آپ کسی شے سے محبت کریں تو تمام دنیا اس کے حصول کے لیے آپ کی ہم رکاب ہو جاتی. اور پھر آج نہ جانے کیا ہے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، کچھ مجھے بھی اچھی باتیں یاد آ رہی ہیں. وہ مولانا روم نے کہا تھا کہ جس شے کی آپ کو تلاش ہے وہ شے بھی آپ کی تلاش میں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی تلاش میں کتنی شدت ہے. جتنی آپ کی تلاش میں شدت ہوگی، جتنا عشق کی گہرائی میں آپ ڈوبے ہوں گے، تو وہ اتنی جلدی وہ شے آپ کو مل جائے گی. تو ہم نے ایک لارجر کنٹیکسٹ میں اگر اس ملک کو بنانا ہے، اس معاشرے کو تعمیر کرنا ہے، اس سماج کو خوبصورت کرنا ہے، تو اکنامک گروتھ تو اپنی جگہ ہوتی رہے گی. آئیے کھیلوں کے میدان بھی آباد کریں. وہیں سے جو لوگ نکلیں گے وہ بہترین کردار کے مالک ہوں گے. انہیں فتح اور شکست میں تمیز ہوگی کہ کیسا طرز عمل ہونا چاہیے. پھر وہ اچھے افسر بنیں گے، اچھے فوجی بنیں گے، اچھے سیاستدان بنیں گے، اچھے استاد بنیں گے. جس بچے کی تربیت، یہ میرا تھوڑا سا تجربہ ہے، کھیل کے میدان میں نہیں ہوئی، وہ زندگی میں کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتا. اگر اس نے کوئی مقام حاصل کر بھی لیا تو عظمت کردار میں وہ بڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ میری ایک آپ سے پیشکش ہے. تو آخر میں ایک چھوٹی سی بات اور کہوں گا، پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. پہلے تو دوبارہ سے آپ کا شکریہ. میرے معزز اور محترم میرے سینئرز ہیں جن سے میں نے بہت سیکھا، اور جو میرے بہت زیادہ انہوں نے محبت کا، ہمیشہ شفقت کا اظہار کیا، میں اس کے لیے مشکور ہوں. ڈاکٹر اسکر زیدی، ڈاکٹر بشرا مرزا صاحبہ، ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب صاحب علم ہیں، اور پھر کھیل کے میدان سجانے والے ہمارے اولمپئنس اور باقی تمام لوگ، اور باقی دیگر معزز مہمانان گرامی. شکریہ کے ساتھ میں آپ کو دعوت بھی دوں گا کہ آپ اخوت یونیورسٹی آئیں. ایک نیا افق آپ کا وہاں پر منتظر ہوگا. اور اخوت یونیورسٹی کی آخری بات میں یہ کہوں گا کہ وہاں پر ہم نے مسجد کرتبہ سے بہت سے چیزیں مستعار لی ہیں.
اس کی عمارت میں بھی مسجد کرتبہ کی جھلک نظر آتی ہے. اور مسجد کرتبہ جو ہے نا وہ عشق کی انتہا کا نام ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو 2 نظمیں اقبال کی پڑھیے, مسجد کرتبہ اور دعا, جو انہوں نے مسجد کرتبہ میں بیٹھ کر لکھی تھی. تمام زندگی کا اور سلسلہ روز و شب کا فلسفہ, اور زمانہ کیا ہے, کائنات کیا ہے, کائنات تسخیر کیسے ہوتی ہے, اور انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے, اس کو تخلیق کیوں کیا گیا ہے, یہ علم, یہ عمل, اس میں کیا باہمی ربط و ضبط ہے, تو ان 2 نظموں میں ہے. تو اقبال نے مسجد کرتبہ کو اتنی شان دے دی کہ حرم پاک اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے بعد اب وہی سب سے بڑی مسجد نظر آتی ہے. تو میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ چند دن پہلے مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا, اور عین اسی جگہ پر جہاں پر اقبال نے وہ نظم لکھی تھی دعا, مجھے وہ دعا پوری کی پوری پڑھنے کا موقع مل گیا. یہ بدقسمتی ہے کہ اس مسجد میں اذان کی اجازت نہیں ہے, نماز کی بھی اجازت نہیں ہے. میں وہ اونچی آواز میں دعا پڑھ رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, تو دور ایک محافظ, اسے لگا شاید میں کوئی اذان دے رہا ہوں, وہ بھاگا ہماری طرف آیا, لیکن جب تک وہ ہماری طرف آ کے ہمیں روکتا وہ دعا مکمل ہو چکی تھی. اس دعا کے 2 شعر میں آپ کو صرف سناؤں گا. دیکھیں, مسجد کے بالکل ساتھ باہر ایک وادی ہے جسے وادی الکبیر کہتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت دانشمند, صاحب فہم و فراست ہیں, اس ملک کا خوبصورت لوگ ہیں, تو ہمیں اس اپنے روبہ زوال سماج کی تعمیر کے لیے مل کے جد و جہد کرنا ہے. تو اس مسجد کے ساتھ وہ دریا بہتا تھا وادی الکبیر کا, اس کا نام تھا دریائے کبیر, اور دریائے کبیر کی لہروں نے 700 برس مسلمانوں کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اقبال نے جب یہ نظم لکھی تو وہ بڑے دل گرفتہ, آنسو, افسردہ, مایوس, لیکن اقبال ایک بہت بڑا رجائی تھا, آپٹیمسٹ. تو جب وہ باہر نکلے تو وہ ساری مایوسی انہوں نے فراموش کر دی, اور دریا کی موجوں کے کنارے کھڑے ہو کر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اسی دعا کا ایک شعر وہ وہاں لکھا انہوں نے, اور وہ شعر ہے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی, یعنی اندر سے مایوسی لے کے وہ باہر نکل رہے ہیں اور وہ مایوسی دھل گئی. آب روان کبیر کیا ہے, دریائے کبیر کی بہتی ہوئی موجوں, آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. یعنی وہ مایوسی کے بعد جب وہاں پر آئے تو ان کو افق کے اس پار ایک اور سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آیا, جو مسلم نشاط ثانیہ کا سورج تھا. یہ آج سے 90 برس کی پہلے کی بات ہے, جب ساری مسلم دنیا تقریباً غلام تھی. تو بہرحال آج غلام تو نہیں ہیں لیکن ابھی روبہ زوال ہیں. تو آئیے ہم سب مل کر اس خوبصورت تقریب جو آدمی کو انسان بنانے کا ہنر سکھاتی ہے, جو کھیلوں کو, کھیل کے میدانوں کو آباد کرنے کی ایک تحریک ہے, جو اس معاشرے کو اور زیادہ خوبصورت اور حسن و جمال سے آشنا کرنے کی جد و جہد ہے, تو ہم پھر مل کے ایک اور خواب دیکھتے ہیں کہ ہم سب ایک ایسی سماج کی تعمیر کے لیے اپنی کوشش کریں گے جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع ملے, جہاں پر افلاس عجائب گھر کی زینت ہو, لوگ حیرت سے دیکھیں کہ ہاں غربت بھی کوئی شے تھی. تو خواب دیکھنے چاہیے, تعبیر اسی کو ملتی ہے جو خواب دیکھتا ہے. اور پھر خوابوں کے بارے میں
ایک گھسا پٹا سا فکرہ ہے کہ خواب وہی نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو پھر انسان کو سونے نہیں دیتے۔ تو آئیے اقبال کا یہ شعر پھر پڑھتے ہیں اور مسلم نشاط ثانیہ کا خواب دیکھتے ہیں۔ ہم نہیں تو کوئی نہ کوئی تو اس کو تعبیر دے گا کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ بہت شکریہ۔